شادی کو 15 سال ہو گئے، لیکن وہ آج کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے آپ کچھ کیا ہی نہیں۔ ایک خاتون نے اپنے شوہر سے شکایت کرنے لگی کہ آج تک آپ میرے لیے کچھ نہیں کیے، آپ نے مجھے کچھ لا کر نہیں دیے ہیں، آخر کار آپ نے میرے لیے کیا ہی کچھ کیا ہے، کچھ تو نہیں کیا ہے۔ مرد بہت پریشان ہوا اور سوچنے لگا کہ شادی کے 15 سال ہو گئے اور میں نے اپنی بیوی کے لیے آج تک کچھ کیا ہی نہیں۔ یہ کیسی شکایتیں ہیں جو آج تک میں نے اپنی بیوی کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ مرد کو یہ بات عجیب لگی، اس نے اپنے ساتھی سے مشورہ کیا کہ اب ایسی سچویشن میں، ایسی حالت میں کیا کیا جائے۔ اس کے ساتھی نے اس کو مشورہ دیا کہ تم اپنے بیوی کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ جو چیز تمہیں چاہے، جو چیز کی تمہیں طلب ہے، تم اس کی فہرست بنا کر، لسٹ بنا کر مجھے دے دو، میں ایک ایک کر میں تمہیں دے دوں گا۔ عورت جانتی تھی کہ میرے ہسبینڈ، میرے شوہر کی اتنی انکم نہیں ہے، اتنے زیادہ وہ نہیں کماتے ہیں جو یہ تمام چیزیں مجھے لا کر دے سکے، لیکن پھر بھی عورت نے 8-10 چیزوں کے لسٹ تیار کیے اور اپنے شوہر کو جا کر دے دیے۔ لیکن شوہر بہت ہی معصومیت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اپنے بیوی سے کہتا ہے، اے میری شریک حیات، اس میں کچھ اور باقی رہ گیا ہو تو وہ بھی درج کر دو، وہ بھی لکھ دو، تاکہ میں وہ بھی مارکیٹ سے لے کر آ جاؤں گا۔ تو عورت جواب دیتی ہے کہ نہیں، بس اتنا ہی۔ تو مرد کہتا ہے کہ میری شریک حیات، اب یہ بتاؤ کہ یہ 10 چیزوں میں سے تمہیں سب سے پہلے کون سی چیز کی ضرورت ہے، تاکہ میں اپنے بجٹ کے حساب سے وہ چیز تمہیں پہلے دوں گا۔ عورت کہتی ہے کہ میرے سرتاج، مجھے واشنگ مشین کی درکار ہے، یعنی سخت ضرورت ہے۔ میں جب کپڑے ہاتھ سے دھوتی ہوں تو میرے ہاتھ میں درد ہونے لگتا، مجھ سے کپڑے نہیں دھلے جاتے ہیں، اس لیے اب جو سب سے پہلے سامان گھر میں لے کر آئیں گے وہ واشنگ مشین لے کر آئیں گے۔ مرد نے کہا کہ یہ میرا وعدہ ہے کہ میں واشنگ مشین لے کر ضرور آؤں گا، لیکن آپ یہ بتائیں کہ اور کوئی شکایتیں تو نہیں؟ عورت جواب دیتی ہے کہ کوئی شکایتیں نہیں۔ اب مرد گھر سے نکلتا ہے، اب اپنے کام پر فوکس کرتا ہے۔ جو مرد پہلے 14 گھنٹہ کام کیا کرتا تھا، اب وہ مرد 18 سے 20 گھنٹے تک کام کر رہے ہیں۔ جو پہلے اپنے بیوی کو وقت دیا کرتا تھا، وہ وقت دینا بند کر دیا۔ اب دوستوں کے ساتھ زیادہ دیر تک بیٹھ جایا کرتا تھا، اب گھر پہ پہلے جلدی آ جایا کرتا تھا، لیکن جب سے بیوی کی فرمائش بڑھ گئی ہے تو مرد گھر پہ جلدی آنا بند کر دیا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ جاتا، رات کے 12 بجے آتا۔ بیوی نے سوچنے لگی کہ آخر کار پہلے چھٹی پر آ کر میرے کاموں میں ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے، بچوں کے ساتھ ٹائم پاس کیا کرتے تھے، بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، مجھے پارکوں میں گھمایا کرتے تھے، لیکن آپ وہ چیز نہیں دیکھ رہی ہیں۔ سامان تو بھلے مجھے لا کر وہ دے رہے ہیں، لیکن میرے ساتھ جو وقت بتایا کرتے تھے، میرے ساتھ جو ٹائم دیا کرتے تھے، وہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ پھر عورت نے اپنے شوہر سے شکایت کی کہ آپ جیسے پہلے مجھے وقت دیا کرتے تھے، اب پہلے کی طرح مجھے وقت نہیں دے رہے ہیں۔ مرد نے کہا کہ میں آپ کے سامان کے لیے زیادہ سنگھرش کر رہا ہوں، زیادہ کام کر رہا ہوں، تاکہ میں آپ کا ایک ایک سامان لا کر آپ کے قدموں میں ڈال دوں، تاکہ آپ کی شکایتیں ختم ہو جائیں۔ اب مرد نے واشنگ مشین لے کر بھی آ گیا۔ دھیرے دھیرے جو اس کے فہرست میں، اس کے لسٹ میں جو 10 سامانیں تھیں، ایک ایک کر کے اپنے بیوی کے حوالے کر دیا، اپنے بیوی کے قدموں میں ڈال دیا۔ لیکن اس کی بیوی نے کچھ محسوس کرنا شروع کیا، کچھ فیل کرنا شروع کیا کہ پہلے جب یہ آتے تھے تو مجھ سے پیار کیا کرتے تھے، مجھ سے اچھی باتیں کیا کرتے تھے، اور چھٹی والے دن مجھے پارک گھمایا کرتے تھے، میرے کاموں میں ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے، لیکن ایک ایک کر کے سب ختم ہو رہا ہے۔ رات میں لیٹ میں آتے ہیں اور صبح 6 بجے اٹھ کر اپنے کاموں پر چلے جاتے ہیں۔
अब वो मेरी बात सुनते ही नहीं, वो रात में लेट में आते हैं और खाना खा कर आते हैं और सो जाते हैं। लेकिन बीवी को लगा कि ये तो मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आ गया है। तो बीवी ने फिर एक लिस्ट तैयार की, फौरन कलम कॉपी को उठाई और एक फहरिस्त बना डाली कि अब मुझे आपका कोई सामान नहीं चाहिए, अब आपका मुझे वक्त चाहिए, अब आपका मुझे प्यार चाहिए, अब आपका मुझे वो पहला वाला टाइम चाहिए जो पहले आकर मेरे कामों में हाथ बटा दिया करते थे। जब मैं रूठती थी तो आप प्यार से मुझे मना लिया करते थे, आप अपनी मीठी मीठी बातों से मुझे हंसा दिया करते थे। लेकिन आप मुझे पहले वाला प्यार चाहिए, जैसे आप अपने बच्चों के साथ बैठकर खेला करते थे। तो बाज़ दफ़ा हम लोगों को उस चीज़ की कद्र नहीं रहती जो हमारे पास मौजूद रहती है, लेकिन जब एक एक करके हमारे ज़िंदगी से वो निकलने लगती है, हमसे छीनने लगता है, तब जाकर मुझे एहसास होता है और हम लोग ये सोचते हैं कि काश जो पहले हमारे पास वो चीज़ थी वही सही था, जो हमारे पास पहले वक्त थी वही ठीक था, जो पहले मुझे मिल रहा था वो सबसे अच्छा था। इसलिए आपके पास जो भी है तो उसी से प्यार करें और उसी की कद्र करें और उसी को अहमियत दें। बस खुश रहें, खुशियाँ बांटें।